ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مجدہ کی توفیق سے آج ہم درس مثنوی کی 5ویں نشست کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہم اس کے محبوب شیوخ شیخ حضور سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا درس دے رہے ہیں، کیونکہ محبوبین اور اللہ کے مقربین یہ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر ان کا ذکر بھی کیا جائے، ان کا نام بھی لیا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری قسمت ہے کہ جو ہم مثنوی شریف کے درس کو ہم دے رہے ہیں اور آپ کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب آئیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ تحریر فرماتے ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا جس کی دکان تھی اور اس کے پاس ایک طوطا تھا، اور وہ طوطا سبز رنگ کا یعنی لال رنگ کا طوطا تھا اور بڑا خوبصورت اور بڑا خوش نما یعنی بہت عمدہ بات چیت کرنے والا طوطا تھا۔ اور وہ طوطا اس کے ساتھ دکان میں بیٹھتا، جو بھی گراہک آتے وہ ان سے بڑی عقل کی، فہم کی اور سمجھداری کی باتیں کرتا وہ طوطا۔ اور جو مالک دکان تھا وہ طوطے سے بڑا خوش تھا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن کا ماجرا ہے کہ وہ دکاندار اپنے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، طوطا بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو کوئی کام آیا، وہ دکاندار اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا اور طوطا جو ہے وہ اس دکان کی نگہبانی کرنے لگا، دیکھ ریکھ کرنے لگا کہ اچانک میں ایک بلی جو ہے وہ چوہے کے پیچھے جھپٹی، بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے کودی۔ تو وہ جو طوطا جو تھا تو طوطا یہ سمجھا کہ کہیں یہ مجھے پکڑنے کے لیے یا میری جان کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کودی بلی۔ تو وہ طوطا ڈر کے مارے اچانک اڑ گیا اور اڑ کر دکان کے باہر نکل گیا، لیکن وہ گھبراہٹ کی وجہ سے جو اڑا اوپر، تو اس کی وجہ سے 2-3 بوتلیں جو روغن بادام کی تھی دکان میں رکھی ہوئی، بادام کا تیل جو رکھا تھا اس کی بوتلیں دکان میں گر گئی، وہ پھٹ گئی اور دکان میں پورا تیل ہو گیا۔ اب یہ مالک مکان بڑا خوش جو ہے تو دکان میں آیا۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ طوطے نے جو ہے روغن بادام کی بوتلیں گرا دیا اور وہ پھٹ گئی۔ بڑا خوش آیا اور بیٹھ گیا۔ اب جیسا ہی بیٹھا، جو اس نے اپنی نگاہ اٹھائی دکان میں دیکھا تو دکان میں تیل اس کو بہتے ہوئے نظر آیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جہاں پر وہ بیٹھا تھا وہ جگہ بھی چکنی ہو چکی تھی تیل کی وجہ سے۔ تو وہ بڑا غضبناک ہوا، غصے میں آیا اور غصے میں آ کر اس نے طوطے کے سر پر کوئی چیز پھینک کے ماری۔ بڑی عجیب حکایت جو ہے تو علامہ رومی لکھتے ہیں کہ اس نے جیسا ہی کوئی چیز اس کے سر پر ماری اور اس کو چوٹ آ گئی تو فوراً وہ طوطے کے چوٹ کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہو گیا، یعنی اس کے سر کے بال پورے چلے گئے۔ اب وہ طوطا گنجا ہو گیا، اب وہ طوطے نے اپنی زبان بند کر لی، منہ بند کر لیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ طوطے نے بات چیت بند کر دیا۔ دوسرا دن نکلا، اب یہ مالک دکان آیا۔ اب یہ مالک دکان چاہتا کہ یہ طوطا کچھ بولے، طوطا کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ مالک دکان اس سے طرح طرح کی باتیں کرتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، ہنسی مذاق کرتا، لیکن طوطا کچھ نہیں بولتا۔ وہ طوطے کے سامنے بڑی بڑی تصویریں لاکے لگا دیا، بتا دیا کہ دیکھ یہ فلاں تصویر ہے، یہ فلاں ہے۔ طوطا ہر چیز دیکھتا لیکن بولتا کچھ نہیں، خاموش ہو گیا۔
اب یہ طوطے کا مالک جو ہے یہ بڑا پریشان ہو گیا، حسرت کی وجہ سے افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اس طوطے کو نہ مارتا اور یہ خاموش نہیں ہو جاتا۔ اب یہ خاموش ہو گیا، اب اس کے بولنے کا کوئی راستہ مجھ کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ طوطے کے لیے، تاکہ وہ طوطا بات کرے، اس کے لیے وہ فقیروں کو جمع کرتا، وہ مالک دکان، اور فقیروں کو نذرانے پیش کرتا تاکہ تم سب دعا کرو کہ یہ میرا طوطا بات چیت کرنے لگے۔ لیکن وہ طوطا ایسا خاموش ہوا کہ کچھ نہیں بولا۔ کہیں وہ منت و سماجات کر لیا، کہیں وہ باتیں کہہ دی، سمجھایا، لیکن وہ طوطا بولنے کو تیار نہیں۔ 3 دن 3 رات گزر گئے لیکن طوطا بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ مالک دکان بڑا پریشان ہو گیا اور بڑا غمگین ہو کر کے اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ اب اس کے پاس میں ہی طوطا بھی بیٹھا تھا۔ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتا ہوا بیٹھا تھا کہ یہ طوطا بولے گا کیسے، اب اس کی زبان بند ہو گئی، یہ بات کیسے کرے گا۔ بس اسی فکر میں بیٹھا تھا کہ اچانک دکان کے سامنے سے ایک فقیر، ایک کمبل پوش، لیکن وہ فقیر کیسا تھا کہ اس کے سر پر بال نہیں تھی، وہ بھی گنجا تھا۔ تو وہ گنجا فقیر، وہ جب گنجا فقیر جب جیسے دکان کے سامنے سے گزرا، وہ طوطے کی نظر اس گنجے پر پڑی تو طوطا فوراً بول پڑا۔ اور طوطے نے کیا کہا پتہ ہے؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ طوطا کہتا ہے کہ او گنجے، آخر تم کیوں گنجوں میں شمار ہو گئے؟ کیا تم نے بھی کوئی تیل کی بوتل توڑی تھی؟ کیا تم نے بھی کوئی تیل گرایا تھا؟ بس طوطے نے یہ بات بول دی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے بڑی اچھی بات بیان فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے کیا ثابت فرماتے ہیں سنیے۔ حکایت طوطے کی بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بود بقالے مرغورا طوطے، خوش نوا و سبز گویا طوطے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا، اس کے پاس ایک لال رنگ کا بڑا خوش نوا یعنی بڑی اچھی آواز کا ایک طوطا تھا دکاندار کے پاس۔ بر دکانے بودے نگاہ باں دکان نکتہ گفتے با ہما سوداگراں۔ اور وہ طوطا جو ہے وہ دکان کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا، اور جو بھی گاہک دکان پر آتے تھے ان سے بڑی ہی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خواجہ روزے سوئے خانہ رفتہ بود، در دکان طوطی نگہبانی نمود۔ ایک دن وہ دکاندار اپنے گھر میں کسی کام کی وجہ سے گیا، کسی کام کے لیے گیا، اور وہ طوطا دکان کی نگہبانی کر رہا تھا، یعنی وہ طوطا وہ دکان کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، فرماتے ہیں گربے برجست ناگا از دکان بہرے موشے طوطیک از بیم و جان، جست از صدر دکان بہرے گریخت شیشہ روغن بادام ریخت۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کہ جب وہ مالک دکان اپنے گھر گیا اور یہ طوطا جو ہے اپنے دکان پر دکان کی نگہبانی کرتے بیٹھا، تو کیا ہوا اچانک کہ ایک بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے اچھل گئی، ایک بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے اچھلی۔ طوطیک از بیم و جان، تو طوطا یہ سمجھا کہ یہ بلی مجھ کو پکڑنے کے لیے اچھلی، تو طوطا فوراً ڈر کے مارے دکان کے دروازے سے باہر نکل گیا، اور جیسا ہی طوطا نکلا تو وہ جب گڑبڑ میں جان کو بچانے کے لیے نکلا تو اچانک کیا ہوا، شیشہ روغن بادام ریخت، بادام کے تیل کی بوتل جو تھی وہ اوپر سے نیچے گری اور نیچے گر کر پھٹ گئی، اور بادام کا تیل جو ہے پورے دکان میں پھیل گیا۔ آگے لکھتے ہیں از سوئے خانہ بیامد خواجہ اش، بر دکان بے نشست فارغ شاد و خوش۔ اب یہ مالک دکان اپنے گھر سے آیا بڑا خوش، کیونکہ اس کو تھوڑی پتا تھا کہ دکان میں کیا حادثہ ہوا۔ یہ بڑا خوش ہو کر کے دکان میں آیا اور اپنے مقام پر آ کے بیٹھا۔ اس کا بیٹھنا تھا، اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ دکان میں بادام کا تیل پڑا ہے اور ساری جگہ جو ہے تو تیل کی وجہ سے چکنی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، فرماتے دید پر روغن دکان
وہ جاشچر برسرش جد گشت توتی کل سے ضرب. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مالک دکان نے دیکھا کہ دکان میں تیل ہی تیل پڑا ہے اور روغن بادام زمین پر پھیل گیا ہے، تو فرماتے ہیں برسرش زد گشت توتی کل سے ضرب. تو ایسی ضرب اور ایسی مار اور ایسی چوٹ جو ہے وہ طوطے کے سر پر اس مالک دکان نے ماری کہ وہ چوٹ کی وجہ سے طوطا گنجا ہو گیا، اس کے سر پہ لگا وہ گنجا ہو گیا. فرماتے ہیں روزہ کی چندے سکن پوتا کرد مرد بقال از ندامت آہا کرد. چند دن گزر گئے، طوطے نے اپنا منہ بند کر لیا، بات ہی نہیں کرتا. فرماتے ہیں مرد بقال از ندامت آہا کرد. اب جو دکاندار تھا وہ ندامت سے افسوس کرنے لگا، دستے تعصف مرنے لگا، سوچنے لگا کہ کاش میں اس طوطے کو نہ مارتا، یہ خاموش نہیں ہوتا. یہ افسوس کرنے لگا. فرماتے ہیں دستے من بکشتہ بودے آزما چوز زدم من برسر آن خوش زباں. اب وہ مالک دکان کہتا ہے کہ کاش اس طوطے کو مارنے سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، میں اس کو نہ مارتا. میں نے بہت برا کام کیا، اپنے خوش نوا اور خوش الہان اور بڑے خوبصورت انداز سے بات کرنے والے طوطے کو مار دیا اور وہ خاموش ہو گیا. آگے لکھتے ہیں ہدیہ میداد ہر درویش را تابیابت نطق مرغ خیش را. اب وہ مالک کی دکان اتنا پریشان ہوا، اس نے سارے کام کر لیے تاکہ وہ طوطا بات کرے لیکن کوئی کارگر نہ ہوا. تو اب اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ہدیہ میداد ہر درویش را، اس نے فقیروں کو ہدیہ دینا شروع کیا، اس نے غریبوں میں خیرات تقسیم کرنا شروع کیے تاکہ اس خیرات کی برکت سے میرا طوطا بات کرنے لگے. تابیابت نطق مرغ خیش را، تاکہ یہ جو پرندہ ہے یہ بات کرے. باہزارہ غصہ و غم گشت جفت کا ارے جب ای مرغ کئے آیت بگفت. فرماتے ہیں کہ جبکہ وہ بے انتہا غم میں مبتلا ہو گیا، وہ جو مالک دکان تھا وہ بے انتہا غم میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ تعجب کرنے لگا کیا کہ کئے عجب ای مرغ کئے آیت بگفت. وہ سوچنے لگا کہ اب یہ مرغ، یہ پرندہ اور یہ طوطا کب بات کرے گا. بڑا غم میں، بڑا رنجیدہ ہو گیا. فرماتے ہیں مینمود آ مرغ را ہر گوش گفت وز تعجب لب بدندہ میں گرفت. وہ جو مالک دکان ہے وہ ہر طرح کی چیز اس طوطے کو دکھانے لگا، ہر طرح کی تصویریں اس کو دکھانے لگا، اس کے آنکھوں کے سامنے تصویریں لے جاتا کہ تو دیکھ اور کچھ بول، لیکن وہ طوطا کچھ بولنے کو تیار نہیں. فرماتے وز تعجب لب بدندہ میں گرفت، اور جب وہ نہیں بولتا تو وہ اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں میں لیتا اور اس کو دباتا، یعنی بہت عاجز ہو جاتا. وہ مالک کی دکان عاجز ہو جاتا کہ طوطا بات ہی نہیں کر رہا. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دم بدم می گفت از ہر در سخن تاکہ باشد کا اندر آیت در سخن. فرماتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں، یعنی مالک کی دکان جو ہے وہ طوطے کو سامنے بٹھا لیا اور خاموش بیٹھتا تھا مالک کی دکان، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے بات کرتا، کچھ سناتا اس کو، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، پھر خاموش ہو جاتا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا تاکہ میری باتیں سن کر طوطا کچھ تو بولے. لیکن طوطا ایسا خاموش ہوا کہ کچھ بولنے کو تیار نہیں. فرماتے ہیں تاکہ باشد کا اندر آیت در سخن، تاکہ پرندہ کچھ تو بات کرے لیکن پرندہ بات کرنے کو تیار نہیں. فرماتے بر امید آنکھ مرغ آیت بگفت چشم پورا برسور می کرد جفت. اس امید پر کہ چلو اب اس وجہ سے طوطا بات کرے گا، اس کے سامنے تصویریں لے جا کے رکھ دیتا کہ تصویر دیکھ بات کر، لیکن پھر طوطا بات کرنے کو تیار نہیں. فرماتے ہیں ناگہانے جولکے می گزشت با سرے بے موبستان تاس و تشت. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے سارے کام کر ڈالے اور ایسے کام کر دیے جس کی وجہ سے طوطا بات کرے لیکن بات نہیں کیا. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ناگہانے جولکے می گزشت. فرماتے کہ اچانک ایک فقیر، اچانک ایک مانگنے والا دکان کے سامنے سے گزرنے لگا، لیکن وہ کیسا تھا؟ فرماتے با سرے بے منہ
بے مبستہ تاس و تشت، جس طرح تشت ایک دم مکمل چکنا ہوا کرتا ہے، جس طرح تشت مکمل چکنا ہوا کرتا ہے، اس طرح وہ فقیر کا سر جو ہے تو مکمل چکنا تھا، یعنی مکمل گنجا تھا۔ تو طوطے نے دیکھا کہ وہ گنجا جو ہے وہ سامنے سے گزر رہا ہے۔ جب طوطے نے دیکھا کہ وہ گنجا سامنے سے گزر رہا ہے تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طوطی اندر گفت آمد در سما، بانگ بروئے زد بگفتش در عیاں۔ اب طوطا بولا، اور کیا بولا؟ فرماتے علامہ رومی، طوطی اندر گفت آمد در زماں، اسی وقت فوراً طوطا بول اٹھا، بانگ بروئے زد بگفتش در عیاں، اور اس کو چلا کر برملا آواز دیا طوطے نے، اور کیا کہا؟ فرماتے کز چے اے کل با کلا آمیختی، کز چے اے کل با کلا آمیختی، تو مگر از شیشہ روغن ریختی۔ کہا کہ اے گنجے، تو کس سبب سے گنجوں میں شامل ہو گیا؟ یہ طوطا کہنے لگا اس گنجے سے کہ اے گنجے، تو کس سبب گنجوں میں شامل ہو گیا؟ تو مگر از شیشہ روغن ریختی، شاید تو نے بھی کوئی بوتل تیل کی گرا دی ہوگی، اس لیے تو بھی گنجا ہو گیا۔ جیسے اس نے یہ بات کہی طوطے نے، از قیاسش خند آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را۔ تو وہاں پر بہت سے لوگ کھڑے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ جب طوطے نے اس طرح کی بات کہی تو سارے لوگوں نے اس کے سوچ کی وجہ سے ہنس دیا۔ سارے لوگوں کو ہنسی آ گئی کہ طوطے نے ایک گنجے کو دیکھ کے کہا کہ تو کس وجہ سے گنجا ہوا، شاید تو نے بھی کوئی بوتل تیل کی گرائی ہوگی۔ تو سارے لوگ ہنس دیے۔ کوچو خود پنداشت صاحب دلق را، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس فقیر کو اپنے جیسا سمجھا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا، جس طرح میں نے تیل کی بوتل گرائی اور مالک نے مجھ کو مارا اور میں گنجا ہو گیا، اسی طرح اس نے بھی تیل کی بوتل گرائی ہوگی اور یہ گنجا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی اس سوچ پر دوسرے سارے لوگ ہنس پڑے۔ اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر قربان، اللہ ولی یہ واقعہ تحریر فرما کر بڑا عمدہ نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو مغز بیدار رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی راہ اللہ تک استوار کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کا جو ہے تو جذبہ ہے، وہ لوگ جو اللہ تک واصل ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ تحریر فرما کے ثابت فرماتے ہیں، اور آگے اس واقعے سے یہ بات اور یہ مقصد بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کار پانکارا قیاس از خود مگیر، کار پانکارا قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ فرماتے کہ اے لوگوں، جس طرح اس طوطے نے اس فقیر کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھا، تو اے لوگوں سنو، کار پاکارا قیاس از خود مگیر، جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ اپنی محبت کی دولت سے نواز دیتا ہے، جو محبوبین ہیں، جو پاک باز لوگ ہیں، اے لوگوں تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ علامہ رومی پیغام دیتے ہیں کہ تم اولیاء اکرام کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، کیونکہ جیسا کہ شیر جو ہے وہ لکھنے میں شیر کے ہم شکل ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، جیسے کہ رمضان عید میں جیسے شیر خورما کہا جاتا ہے، تو شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، اور خورمے کا مطلب ہوتا ہے جو اس میں میوہ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ۔ تو شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، اور شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیر یعنی جانور جو انسانوں کو ہار ڈالتا ہے نا۔ تو اگر کوئی شیر لکھے اور شیر لکھے تو لکھنے میں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی اہم مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اگر شیر لکھو گے تو شین یہ رے شیر، اور شیر لکھو گے تو بھی شین یہ رے شیر۔ شیر اور شیر
लिखने में दोनों यकसा है, लेकिन अगर उसके माना पर गौर किया जाए तो दूध उसको कहते हैं जिसको इंसान पीता है, और शेर उसको कहते हैं जो इंसान को चीर फाड़ कर डाल देता है। यानी दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हकीकत में दोनों का माना जुदा जुदा है। क्या मतलब? फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि औलिया इकराम तुम में ही रहते हैं, औलिया इकराम तुम में ही रहते हैं, तुम्हारे जैसे ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, लेकिन तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐ लोगों, तुम औलिया इकराम को अपने जैसा मत समझो। ये पैगाम दे रहे हैं अल्लाह रहमतुल्लाह। फरमाते हैं तारे पांकारा प्यास अज खुद मगीर, औलिया इकराम को तुम अपने जैसा मत समझो। क्यों? क्योंकि गरचे बाशद दर नविश्तन शीर शेर। क्यों? क्योंकि लिखने में शीर जो है वो शेर के मानिंद होता है। शीर शेर के हम शक्ल लिखने में होता है, लेकिन लिखने में एक सा है, लेकिन माना में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आगे फिर खुद फरमाते हैं शीर आम बाशद के मर्द पूरा खुर्द, दूध उसको बोलते हैं कि जिसको आदमी पीता है, दूध उसको बोलते हैं जिसको आदमी पीता है। शेर आम बाशद के मर्दुम ला दर्द, और शेर उसको कहते हैं कि जो इंसान को चीर फाड़ कर डाल देता है। तो लिखने में दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो फर्क दोनों में जमीन आसमान का है। तो इसी तरह औलिया इकराम तुम में बैठते हैं, तुम में चलते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन तुम उनको खाते पीते देखकर अपने जैसा ना समझ लेना, बल्कि तुम में उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आगे फरमाते हैं कि ये जो राज की बात मैंने बयान की, फरमाते हैं ये राज की बात ऐसी बात है जुमला आलम जी सबब गुमराह शुरू, ये सारी कायनात इसी वजह से गुमराह हो गई, सारी कायनात इसी वजह से गुमराह हो गई। कम कसे जे अब्दाल हक आगाशु, बहुत कम लोग हैं जो औलिया इकराम को पहचान कर उनका दामन पकड़ लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो औलिया को पहचान कर उनकी मारिफत हासिल करके उनका दामन पकड़ लेते हैं। वरना सारी कायनात गुमराह हो चुकी। हर कोई ये समझने लगा कि ये तो हमारे तरह चलते हैं, ये तो हमारी तरह बैठते हैं, ये तो हमारी तरह खाते हैं, ये हमारी तरह नमाजें पढ़ते हैं, ये हमारी तरह जिक्र अस्कार करते हैं। लेकिन अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि वो तुम्हारी तरह तो सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम में उनमें इतना फर्क है जिस तरह दूध और शेर में, शीर और शेर में जितना फर्क है, उस तरह तुम में और उनमें फर्क है। अगरचे वो और तुम शक्ल में यकसा नजर आते हो, लेकिन तुम हो, औलिया का मकाम बड़ा बुलंद और वाला। कईयों लोग इस वहम की वजह से गुमराह हो चुके। फरमाते हैं कम कसे जे अब्दाल हक आगाशुद, बहुत कम लोग हैं जो औलिया इकराम को पहचान कर उनसे आगाह हुए, बहुत कम लोग हैं। मतलब क्या है इस जुमले का? मतलब ये है, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह के बताने का मकसद ये है कि लोग इसलिए गुमराह हुए कि लोगों ने उनको समझा ही नहीं कि वो क्या है, लोगों ने उन्हें समझा ही नहीं कि औलिया इकराम क्या होते हैं। फरमाते कम कसे जे अब्दाल हक आगाशुद, बहुत कम लोग औलिया इकराम से आगाह हुए हैं। ये तुम्हारी तरह चलते तो हैं, लेकिन तुमसे कहीं दर्जे बुलंद है। अब उनकी बुलंदी का अंदाजा इस बात से लगाइए, जैसे कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप जो है तो एक जगह कभी क़याम नहीं फरमाते थे, कभी शहरों शहर घूमते थे, कभी जंगलों जंगलों में घुमा करते थे, एक जगह क़याम नहीं फरमाया करते थे, जगह जगह घुमा करते थे। तो किसी ने सवाल किया कि हुजूर आखिर क्या बात है कि आप कभी एक जगह क़याम नहीं फरमाते, कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी उस गांव और देहात में। तो हुजूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, मैं इस उम्मीद पर घुमा करता हूँ कि अल्लाह के खास बंदों के नक्शे कदम जहां पड़ जाए, तो मैं इसलिए गुमा करता हूं कि किसी मकाम पर अल्लाह के नेक बंदों का नक्शे कदम पड़ गया हो, अगर उस नक्श पर मेरा कदम पड़ जाए तो अल्लाह मेरी नजात फरमा देगा। मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिस जगह पर उनका कदम पड़ जाए और उस जगह पर किसी गुनाहगार का कदम पड़ता है तो वो जन्नती बन जाएगा।
اب یہ تو اپنے وقت کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ سنو اللہ نے اپنے محبوبین کا وہ مقام بنایا کہ ان کا قدم جہاں پر پڑ کر نکل جائے، جہاں پر یہ اپنا قدم رکھ کر آگے چلا جائے، کوئی جہنمی اگر اس راستے سے گزر رہا ہو اور اس جہنمی کا قدم ان کے نقش قدم پہ پڑ جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو لوگ اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ نقش قدم پر قدم پڑ گیا تو جنتی ہو گیا۔ آگے حضرت حضور سیدنا خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ سہرورد کے امام گزرے ہیں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی۔ وہ مینا میں مسجد خیف میں تشریف لے گئے اور مسجد خیف جو ہے وہ نمازیوں سے بھری پڑی تھی، صف کی صف لگی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ایک صف میں دورہ فرمایا، پھر وہ صف کے بعد دوسری صف میں تشریف لے گئے اور وہ صف میں دورہ فرمایا، یعنی صفوں کا دورہ فرماتے رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آخر کیا بات ہے کہ آپ صفوں کا دورہ فرماتے ہیں، آپ یہ صف میں وہ صف میں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عبادا، سنو اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں، اذا انظروا الی احد، جب وہ اپنی نگاہ کسی پر اٹھا دیا کرتے ہیں، اکتسبوہ، تو فرماتے ہیں کہ جب اگر وہ اپنی نگاہ کسی پر اٹھا دیا کرتے ہیں تو اس پر ایسے توجہ فرماتے ہیں کہ اسے آخرت کا بہت سا سرمایہ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کو اللہ وہ شان عطا کر دیتا ہے کہ ان کے نگاہوں میں بھی تاثیر ہو جاتی ہے کہ اگر وہ جس کو دیکھ لے اس کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سبع سناب الشریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معاملہ تھا کہ آپ 8 دن تک آنکھیں بند کر کے مراقبہ فرمایا کرتے تھے، 8 دن تک آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد فرماتے، مراقبہ فرماتے، اور جیسے ہی 8 دن کے بعد آنکھ کھولتے اور جس پر بھی نگاہ پڑ جاتی وہ اللہ کا ولی بن جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اپنے جیسا نہ سمجھو، بلکہ اولیاء کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کے نگاہوں میں اللہ ایسے تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشقیارا دیدہ بینا نمود، نیکو بد در دیدہ شاہ یکساں نمود۔ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ ہیں جن کو اللہ حق بھی آنکھوں سے محروم کر دیتا ہے، صحیح دیکھنے والی آنکھوں سے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اچھے اور برے سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، یہ اچھے اور برے سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے بانصیب ہیں اور ان لوگوں پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو پہچان کر ان کے پیچھے چل جاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستگی اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اشکیارا دیدہ بینا نبود، جو بدبخت لوگ ہیں ان کو حق بھی آنکھیں نہیں دی جاتی، وہ محروم ہوتے ہیں۔ نیکو بد در دیدہ شاہ یکساں نبود، وہ اچھے اور برے کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم سری با انبیاء برداشتند، اولیاء را ہمچو خود پنداشتند۔ یہ وہی بدبخت لوگ ہیں، یہ علامہ رومی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غلط قیاس سے، جس طریقے سے طوطے نے غلط قیاس کیا تھا، طوطے نے غلط سوچا تھا، تو فرماتے ہیں اس طرح یہ بھی بدبخت ہے جو اپنے غلط سوچ کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کی برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا، اب انبیاء اکرام کو اپنا بھائی کہنے لگے، یہ بدبختی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے غلط قیاس سے انہوں نے انبیاء کی برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ اولیاء را ہمچو خود پنداشتن،
اور یہ لوگ بڑے بے ادب ہے کہ انہوں نے اولیاء اکرام کو اپنے جیسا سمجھ لیا، ان کو عقل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا، اولیاء کی برابری اور اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں گفتہ اینک ماں بشر عیشا بشر ماؤ عیشا بستہ خواب بخور۔ فرماتے ہیں کہ جب ان سے ان کی بے ادبی دیکھ کر اگر ان سے کہا جائے کہ تم انبیاء اکرام کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہو، تم اولیاء اکرام کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہو، علامہ رومی لکھتے ہیں جب ان بدبختوں سے کہا جائے کہ اولیاء کو تم اپنے جیسا کیوں کہتے ہو، جبکہ اولیاء کو اللہ نے تو بڑا بلند مقام عطا فرمایا، تو یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں گفتہ اینک ماں بشر عیشا بشر، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہے۔ یہ بدبخت جو لوگ ہیں، بے ادب جو لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں، ماؤ عیشا بستہ خواب مخور، جس طرح ہم سوتے ہیں اس طرح یہ بھی سوتے ہیں، جس طرح ہم کھاتے ہیں اس طرح یہ بھی کھاتے ہیں، گویا کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ، کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی ہے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہے، اگر ان کو اللہ نور عطا فرماتا آنکھوں میں تو یہ سمجھ جاتے کہ ان کا مقام کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور ہیں۔ آگے تحریر فرماتے ہیں این دانستند عیشا ازاما ہست فرق درمیان بے منتہا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ اندھے ہیں، عما کہتے ہیں اندھے کو۔ فرماتے ہیں این دانستند عیشا ازاما، یہ لوگ انبیاء کو اولیاء کو اپنے اندھا ہونے کی وجہ سے نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے، ہست فرق درمیان بے منتہا، کہ ان میں اور اولیاء اکرام میں بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، ان میں اور اولیاء اکرام میں بڑا فرق ہے۔ آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے ہم شکل دیکھ کر، اپنے جیسا کھانا پینا دیکھ کر، اپنے جیسا سونا چلنا پھرنا دیکھ کر تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھ لیا، یعنی تمہارا سمجھنے کا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم جیسا کھائے وہ ہم جیسا ہو گیا، جو ہم جیسا سوئے یعنی ہمارے جیسا ہی ہو گیا۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ہم شکل ہو، کوئی اگر ہم جنس ہو، کوئی اگر ہم اصل ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جنس ہم شکل ہم اصل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس میں جو خاصیت ہوتی ہے وہ جدا گانا ہوا کرتی ہے۔ جس طرح اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال ہے، فرماتے ہیں ہر دو کو آہوں گیا خوردن دو آپ زیہ کے سیرگی شد و زام مشکناب۔ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری طرح کھا لینے سے پی لینے سے جاگنے سونے سے تمہاری طرح ہو گئے، تو فرماتے ہیں دو ہرن ہیں، مثال دیکھیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں دو ہرن ہیں اور دونوں ہرن ایک ہی کھیت سے چارہ کھانے والے، اور دونوں ہرن ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے والے، ہرن دو ہے، ایک ہی جگہ سے چارہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی گھاٹ سے پانی بھی پی رہے، لیکن فرماتے ایک ہرن اس سے نجاست ملتی ہے اور ایک ہرن اس کے اندر فرماتے مشک ناب، تو اس کے اندر خالص کستوری نکلتی ہے۔ تو فرماتے ہرن تو دو ہے، ہم شکل ہے، کھانا بھی ان کا ایک ہے، پانی پینے کی جگہ بھی ان کی ایک ہے، لیکن ایک سے لینڈیا ملی اور ایک سے خالص کستوری ملی، تو فرماتے ہیں ہم شکل دونوں ہیں لیکن دونوں میں فرق دیکھو کتنا ہے۔ جب ہرن میں فرق نہیں، جب ہرن میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک میں کستوری مل گئی، خالص مشک مل گیا اور ایک میں نجاست مل گئی، تو جب ہرن ہم شکل ہو کر حقیقت میں دونوں کا مقام بڑا الگ ہے، تو اسی طرح سارے لوگوں میں انبیاء اکرام اولیاء اکرام کا بھی یہی مقام ہے، وہ رہتے تمہارے درمیان ہے، کھاتے تمہاری طرح ہے، پیتے تمہاری طرح ہے، جاگتے سوتے تمہاری طرح ہے، لیکن تم زمین والے ہو وہ عرش والے لوگ، تم زمینی ہو وہ عرشی ہے، تم فرشی ہو تم خاکی ہو وہ عرشی لوگ۔
ان کو اولیاء کرام کو اپنی طرح نہ سمجھو۔ آگے پھر ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں صد ہزارہ ای چنی اشباہ بھی فرق شاہ ہفتاد سالہ راہ بھی۔ فرماتے ہیں ایسی لاکھوں نظیریں ہیں، ایسی لاکھوں مثالیں ہیں کہ جس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں 70 برس کی راہ کا فرق ہے۔ یعنی ایسی تو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ جن کی شکل ایک ہے، جن کی شکل و صورت ایک، جن کی اصل ایک، جن کی نوع جنس ایک، لیکن حقیقت میں ان میں فرق زمین آسمان ہے۔ ایسی کئی مثالیں۔ پھر آگے ایک مثال اور فرماتے ہیں ہر دو صورت گر بہم ماند رواست آب تلخ و آب شیریں راہ صفاست۔ یہ بھی بڑی عمدہ مثال علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ دی۔ فرماتے ہیں دو پیالے لیجیے، ایک پیالے میں تلخ پانی رکھیے، کھارا پانی، اور ایک پیالے میں میٹھا پانی رکھیے، اور دونوں کو سامنے رکھیے، تو جو بھی شخص دیکھے گا تو کھارے اور میٹھے پانی کو پہچان نہیں سکتا۔ دونوں پانی دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ یہ کھارا پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے۔ تو دیکھنے میں یکساں ہے، لیکن خواص میں دونوں جدا گانا ہے، ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ تو اسی طرح اولیاء اکرام کا مقام ہے۔ تو یہ رہنے میں تمہارے ساتھ، بیٹھنے میں تمہارے ساتھ، بات کرنے میں تمہارے جیسے، چلنے میں تمہارے جیسے، آنے جانے میں تمہارے جیسے، کھانے پینے میں تمہارے جیسے، ہنسنے بولنے میں تمہارے جیسے، قیل و قال میں تمہارے جیسے، لیکن مقام ان کا یہ ہے کہ تم زمین پر ہی بیٹھے رہ گئے، اور مقام ان کا وہ ہے کہ جسے دیکھ لے جنتی بنا دیا، جس پر توجہ فرما دی اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا، اور جس نے ان کو دیکھ لیا اس نے آخرت کا سرمایہ پا لیا، اور جو ان کی راہ نکل گیا اللہ نے اپنی راہ سے ہٹا۔ تو اب انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے، بلکہ ان میں تم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ایک نیک خاتون کا انتقال ہوا، عابدہ زاہدہ تھی، نیک خاتون تھی، اس کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کیا گیا، نماز جنازہ پڑھی۔ ایک چور، کفن چور تھا، وہ نماز جنازہ میں شریک ہو گیا، اور دل میں یہ سوچا کہ کہاں اس کو دفن کرتے ہیں، وہاں جائیں گے اور کفن چور کر کے نکل جائیں گے۔ نماز جنازہ پڑھی، سارے لوگ دفنا کے چلے گئے، وہ چور جو ہے تو تاک لگا کے بیٹھا تھا، سارے لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد وہ خود پہنچا قبر پر، اس خاتون کی قبر کھودی، اور قبر کھود کر جیسے ہی کفن چورنے کے لیے ہاتھ کو اندر ڈالا تو اس خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ خاتون کہنے لگی کہ اے چور سنو، ہر اس قبر میں آنے والا یکساں نہیں ہوتا، ہر کوئی قبر میں آنے والا یکساں نہیں ہوتا، کوئی حقیقت میں مر کر آتا ہے اور کوئی حقیقت میں نئی زندگی لے کر آیا کرتا ہے۔ اور سنو، ایک جنتی کا کفن چور رہا ہے۔ وہ چور بڑا تعجب کرنے لگا، چور تعجب میں پڑ گیا کہ میں تو میری زندگی کفن چوری میں گزر گئی، میں نے کہیں قبر والوں کو برہنہ کر دیا، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ تم جنتی ہو، اور تم جنتی ہو کر جو ہے جنتی کا کفن چور رہے ہو۔ تو وہ چور بڑا تعجب کرنے لگا، پوچھا کہ میں کیسے جنتی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ سنو، جس نے میری نماز جنازہ ادا کی اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی، تو نماز جنازہ میں تم بھی شریک تھے، اللہ نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہر جنازہ یکساں نہیں ہوتا، یعنی ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جنازہ یکساں نہیں ہوتا، ہر انسان یکساں نہیں ہوتا، ہر قبر میں جانے والا یکساں نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ جس کی پڑھی جائے، اگر وہ عاشق مصطفیٰ ہے، اگر وہ عاشق رسول ہے، اگر وہ تاجدار کائنات میں درود و سلام پڑھنے والا ہے اور حضور کا نام لینے والا ہے، جتنے لوگ اس کا نماز جنازہ ادا کریں گے اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا، اس کی نماز جنازے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عاشق مصطفیٰ تھا۔ عشق مصطفیٰ کوئی معمولی مقام تھوڑی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ جس کے دل میں ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، جتنے گناہگار اس کی نماز جنازہ پڑھے سب جنت کی طرف۔ تو ہر مرنے والا وہ بھی یکساں نہیں ہوتا، نظر تو سب آتے ہیں،
کہیں نماز جنازہ ہم نے بھی پڑھائی، آپ نے بھی پڑھائی، لیکن بتانے کا مقصد علامہ رومی کا یہ ہے کہ سنو، ہر جنازہ یکساں نہیں ہوتا، کوئی جنازہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جنازہ سامنے ہوتا ہے اور مغفرت سب کی کروا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس جنازے پر 100 لوگ نماز جنازہ پڑھ لے تو اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس جنازے پر 40 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس جنازے پر، جس میت پر 3 صف لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث پاک ہے، وہ لوگ جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ زندوں سے مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، آج ہم اس بات کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ زندوں سے مردے کو کیسے فائدہ ہوتا ہے، زندے سے میت کو کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب 100 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس میت کی مغفرت۔ تو آپ ایک بات بتائیے، جنازہ سامنے رکھا ہے، میت سامنے رکھی ہے، وضو کیا کس نے؟ زندوں نے، سب تیار ہو کر آئے زندے، نماز کس نے پڑھی؟ زندوں نے، دعا کس نے کی؟ زندوں نے، تکبیر کس نے پکاری؟ سب زندوں نے، اور مغفرت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اس میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ پڑھا زندوں نے، دعا پڑھی زندوں نے، تکبیر کہی زندوں نے، وضو کیا زندوں نے، اور ساری محنت مشقت سب کیا زندوں نے، اور فائدہ مردے کو ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندوں سے مردے کو فائدہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو کام بھی زندے کر کے اپنے اموات کو، میت کو بخشا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں میت کو پہنچتی ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قبر میں جانے والا یکساں نہیں ہوتا، اور ہر قبر میں جانے والا یکساں نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قبر سے نوازشات فرمایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، بڑے دور دراز سے جو ہے جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے پہنچا پیدل، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور جسم میں کچھ طاقت نہ رہی، اس سے کھڑے رہنے کی طاقت اس میں نہ تھی، بڑا گرتے پڑتے بارگاہ محمدی میں حاضر ہوا اور مزار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور بس اتنی بات عرض کی، انا جائعن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا بھوکا ہوں اور اے اللہ کے حبیب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بس اتنا کہا اور کہیں دور گیا اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر گر گیا، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو روٹی عطا فرمائی، اپنے ہاتھوں سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو روٹی عطا فرمائی تو اس نے نیند کی حالت میں آدھی روٹی کھا لی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ سب راز و اسرار ہے جس کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہر کسی کو اپنے طرح نہ سمجھو اور اولیاء اکرام سے غافل مت ہو جاؤ۔ ان کو کھاتے پیتے دیکھ کر، ان کو چلتے پھرتے دیکھ کر تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری طرح ہے، یہ رہتے تم میں ہی ہے، لیکن ان کا مقام ایسا ہے کہ تم جیسے کہیوں کو یہ جنتی بنا دیا کرتے ہیں، تم جیسے کہیوں گناہگاروں کو راہ راست پلا دیا کرتے ہیں، اور تم جیسے کہیوں لوگوں کو جو اللہ سے دور ہے ان کو اللہ کا مقرب بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب کے گناہ صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کے توسل سے رب قدیر اے پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب ذوالجلال سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ رب ذوالجلال سارے لوگوں کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگار عالم سب کی تکالیف کو
دور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ رب ذوالجلال علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے ہم گناہگاروں کو تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ سچی پکی محبت عطا فرما۔ رب ذوالجلال نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔